اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعبا بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے ہوگے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کا شریک ٹھہرایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں اور منافقوں کی اطاعت سے منع فرما رہا ہے، کیونکہ ان کی اطاعت دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسی کی اطاعت کریں، اسی سے دوستی رکھیں، اسی سے مدد طلب کریں اور اسی کی ذات گرامی پر توکل رکھیں۔ یہ تمہاری مددگار نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف ڈال دے گا اور ان کے کفر و شرک کی وجہ سے انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بدترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور جس کی اس سے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ 1 ماہ کی مسافت سے روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے ہر نبی کو بطور خاص ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا۔ دن کے پہلے حصے میں جب تم احد میں کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر غلبہ عطا فرما دیا تھا، حتیٰ کہ جب تم نے ہمت ہار دی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا الفشل کے معنی بزدلی کے ہوتے ہیں، اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی، جیسا کہ درے پر مقرر کردہ تیر اندازوں کے ساتھ پیش آیا تھا، یہاں تک کہ تم جو چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اور وہ یہ تھا کہ تمہیں ان کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہو۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے، یعنی وہ لوگ جو کفار کی شکست دیکھتے ہی مال غنیمت کی طرف راغب ہو گئے، اور بعض آخرت کے طالب تھے۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، یعنی پھر انہیں تم پر غلبہ عطا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش و امتحان کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا، کیونکہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس کے پاس سامان حرب کی بھی فراوانی تھی، جبکہ دشمن کے مقابلے میں تمہاری تعداد بھی کم تھی، تمہارے پاس سامان جنگ کی بھی کمی تھی۔ امام بخاری نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ اس دن مشرکوں سے ہماری مدبھیڑ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک گواہ کو درے پر مقرر فرمایا کہ عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر مقرر کیا اور فرمایا تم اسی جگہ پر ڈٹے رہنا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تو اس جگہ سے نہ ہلنا، اور اگر یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غلبہ آ گیا ہے تو پھر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ہماری مدد نہ کرنا۔ ہمارا مقابلہ ہوا تو دشمن بھاگ اٹھا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بھی اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر درے پر مقرر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا غنیمت غنیمت۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہ ہلنا، مگر انہوں نے انکار کر دیا، اور جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کو شکست سے بدل دیا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم بھاگے جا رہے تھے، کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، یعنی جب تم اپنے دشمنوں سے بھاگتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، یعنی دہشت، خوف اور رعب کی وجہ سے کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے، یعنی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا، وہ تمہیں پکار رہے تھے کہ دشمن سے ڈر کر مت بھاگو، واپس آؤ اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ جب مشرک نے احد میں مسلمانوں پر سخت حملہ کر دیا تو وہ بھاگ گئے، حتیٰ کہ بعض مدینہ میں داخل ہو گئے اور کچھ لوگ بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پہاڑ پر چڑھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں بلانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے غم تو شکست کے سبب اس وقت تھا جب وہ افواہ پھیلا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور دوسرا غم اس وقت تھا جب مشرکوں نے آ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ انہیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ ہم سے اونچے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ پہلا غم شکست کے سبب تھا اور دوسرا اس افواہ کی وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اور فرمان الہی ہے تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو،
یعنی مال غنیمت دشمن پر فتح سے جو محرومی ہوئی، یا زخمی و قتل ہونے کی صورت میں جو مصیبت تم پر واقع ہوئی، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔